أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished the 23rd verse of Surah Al-Mu'minun اور پہلا ذکر نوح علیہ السلام کا تھا اور یہ کوئی 10 آیتوں میں 23 to 32 چلے گا. اب تک جتنی صورتیں ہم پڑھے ہیں کتنی صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے؟ Can anyone respond؟ سر ابھی تک تو ایک میں ہی آیا اسی میں. ارے واہ ارے واہ واہ. یہ ابھی کے لیے پہلے کر چکے، پہلے ہوگا کبھی کیا پتا. اب تک جتنی صورتیں بہت مرتبہ سر سورہ انبیاء میں بھی آیا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی اپنی سیم بچے کے لیے. وہ آپ کے پاس ایک میں لکھوایا انبیاء کے تھا ذکر جی. لکھایا تھا، اس کو تم فارورڈ بھی کرے تھے. 9 مرتبہ ذکر آ چکا ہے اور قرآن میں کوئی 20 صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں بھی ذکر ہے، 1 2 یا 3 مدنی صورتوں میں بھی ذکر، آل عمران میں بھی آئے گا اس ذکر. لیکن اس میں مکی صورتوں میں جس طرح سے ذکر ہے اس میں اور مدنی صورتوں میں اس میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے، وہ کئی بار میں سمجھا چکا ہوں. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے، اس کا بھی جواب دیجیے. وہ یہ ہے کہ واٹ از دا پرپز آف ڈسکرائبنگ دیز اسٹوریز آف ڈفرینٹ انبیاء؟ اس کا مقصد جو قرآن میں خاص طور سے مکی صورتوں میں جو آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے؟ کیونکہ السلام علیکم، کیونکہ قریش تو یہ جو وہ وہ لوگ نبیوں کو تو مانتے تھے، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ سب بھی تو تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں اور ان سب کا پیغام بھی یہی تھا کہ آخری نبی آئیں گے، تو وہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ کہاں سے مانتے تھے؟ وہ تو سنی سنائی ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے نا وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، باقی دیگر انبیاء کے بارے میں وہی پوروں کو امی کہتے تھے، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا تھا. تو یہ ذکر کر کے اس کی وجہ کیا ہے، میں پوچھا واٹ از دا ریزن وائی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کو یہ بتانا کہ صرف آپ ہی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کی تسلی کے لیے ہے یہ. ویری گڈ. اینڈ سیکنڈ ریزن
سر وارننگ ہے. Yes, very good. It was a warning for those people and a warning for the present readers too. ایک دم کئی مائک کھلے ہوئے ہیں، آمینہ ارکن کا بھی مائک کھلا ہوا ہے. یس، یہ اس وقت کے لوگوں کو بھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بیویر، وہ پھر ہوشیار ہو جائیں کہ ان کا حال کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے پرانی پچھلی قوموں کا ہوا ہے. اور پھر یہ آج تک بھی قیامت تک جو کوئی بھی قرآن پڑھے گا، یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے. جن کو قریش کہتے تھے کہ قرآن میں ہے کیا، اساطیر الاولین، اتنا ہی سمجھ میں آتا تھا ان کو، پرانے لوگوں کے قصے. تو اس سے وارننگ for us also and for the people who will come in this world in the future till the doomsday، سب کے لیے بھی، اور خاص طور سے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو کہیں مختصر ذکر ہے، کہیں تفصیلی ذکر ہے. اس کو کوئک ریویژن کر کے آگے بڑھ جائیں گے. It should not take more than 2-3 minutes, I think. یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ Who can do it other than someone who recited this in the last class? کون کر سکتا ہے اس کو؟ میں کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Come on, Firdaus. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وہ حرف ربط ہے، لقد میں لام تاکیدی ہے، اور قد جو ہے حرف تحقیق ہے. ارسلنا سے یہ جملے فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا ہے، اور Yes, very good. ارسلنا میں فعل ہے، ارسلہ فاعل ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے. نوحن بن جائے گا مفعول بھی، الی قومہ جار مجرور متعلق ارسلنا، قومہ مرکب ہے مضاف مضاف الیہ، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے نوح علیہ السلام پر. شاباش شاباش. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، یہاں تک لوں گی. یہ یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے. فقالہ فے حرف مقولہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یا قومی سے مقولہ شروع ہو رہا ہے. کہاں یہ تک جائے گا؟ پیچھے ہے، یہ ہے افلا تتقون تک. گڈ. یا چلیے. قومی یہ یا حرف ندا ہے. خالہ کے بارے میں نہیں بولے. فقالہ یہ ہے فعل، اس میں فعل ہے، قالا فعل ماضی، اور یہ جو ہے میسکولن ہے، فعل ماضی تھرڈ پرسن میسکولن. فاعل ہے جو جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف کہ گڈ. ہی سیڈ. یا قومی میں نادا منادا ہے، یا حرف نادا اور قومی منادا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اعبد اللہ. یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے، نہیں امریہ ہے، اور اس میں فعل ہے عبدا، فاعل ہے سیکنڈ پرسن پلورل، تم سب گڈ. عبادت کرو اللہ اللہ کی. کیا مقام؟ یہ مفعول بھی ہے اللہ. ویری گڈ. وعبد اللہ ہے نا، امریہ ہے، آپ نے صحیح کہہ دیا. چلیے. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بتایا تھا، اس لفظ کی اہمیت. یا قومی، یا قومی کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں جی یہ
تفسیری اہمیت کیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ساری مین کائنڈ کے لیے آخری رسول ہیں، تو ساری مین کائنڈ کے لیے ان کا میسج ہے. یہ یہاں پہ نوح علیہ السلام اپنی جس نیشن کے تھے وہیں سے چنے گئے تھے ایز اے پراپر. گڈ. یہ اس کی اہمیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر یا ان کے قول ہوں گے تو وہ اپنی ہی قوم کو مخاطب کیے ہیں یا قومی. لیکن قرآن میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالی یا قومی کہلوایا یا ایھا الناس، پھر ان میں سے سلیکٹڈ لوگ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون، ان جنرل سب آ جاتے ہیں. دیٹس گڈ. بہترین میموری ہے تمہاری. چلتے جاؤ، آگے چلو. ما لکم من الہ غیرہ، ما حرف نفی ہے، لکم جار مجرور متعلق آبدو، من الہ جار مجرور متعلق آبدو. جی اور کیا ہے اس میں؟ غیرہ. جی یہ غیرہ سے غیرہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے ما لکم من الہ. ویری گڈ، ویری گڈ. غیرہ کب ہے ہو کی ضمیر غیرہ ہو کی ضمیر الہ طرف جاتی ہاں ہے. الہ کی طرف، اللہ کی طرف ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی تمہارے لیے الہ نہیں. گڈ. وی آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. دین لاسٹ پارٹ. افلا تتقون. الف جو ہے حرف استفہام، جب انٹروگیشن کے لیے ہے یہ. صحیح ہے. استفہامیہ کیوں نہیں بول سک رہے؟ ٹھیک ہے، چلیے، بہت اچھا. فلا فا کا مطلب ہے پھر، لا نہیں حرف نفی، تو پھر کیوں نہیں تتقون اللہ تعالی تقوی کیوں نہیں رکھتے؟ تتقون تم کیوں تقوی بھی میں سمجھا دیا تھا، وہ بھی ذہن. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. سارے لوگ دیکھیں یہ بہت لیٹ آئی بچی ہے، لیکن پھر ایک ہی کلاس اٹینڈ کرتی ہے آفٹر نون کی، لیکن ایون دین شی از لرننگ. دیٹس اے گڈ سائن. اور کوئی بھی تھوڑی محنت کرے تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اس طرح سے انالیسس بھی کر سکتا ہے. از اٹ ہیلپنگ یو فار دوست؟ کبھی تم اپنے طور پہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، تو از اٹ ہیلپنگ یو دا وے یو ہیو لرن ناؤ؟ جی سر، بالکل، الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیے، اب یہ کس کا ہمارا بہت دن سے بے چین تھی یہ بیعت کی طرح. سر اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور ماہی ہو گیا ہمارے یہاں بےتاب، وہ ہے آمنہ ارکن صاحبہ، وہ کرنا چاہ رہی ہیں یہ، تو اگر آپ یہ پوری آیت، یہ پوری نئی آیت کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی سر، اچھا، دیکھتے ہیں. یا اس کو تم تیار کر لیا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، گڑیا نے کیا ہے. لیٹ سی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کرنا چاہ رہی ہے یہ والی، اگر آپ اجازت دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک کر سکے سکون سے ضرور کرائیں گے. یس آمینہ. آمینہ ارکن، انمیوٹ کرو اپنے آپ کو. انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. ہاں ہو گیا. کمان. کیا ہو گیا آمینہ؟ السلام علیکم سر. میں انمیوٹ کر رہی تھی، وہ بول نہیں رہا. چلو کام کرو. جی سر، مجھے پیج نظر نہیں آ رہا، ایک سیکنڈ.
مائی گاڈ پیج کہاں چلا گیا آپ کی پیج اسکرین نظر نہیں نہیں آ آ رہا، رہے اسکرین نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جی پتہ نہیں صحیح صاحب میں وہی دیکھ رہی ہوں میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہے گاڈ سب کے پاس تو آ رہا ہے نا اسکرین؟ جی اب آ گیا صحیح صاحب اب آ گیا اب آ گیا ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پہلے ہوگا فقال الملاء الذین کفروا من قومہ پہلے یہ یہاں تک ہوگا اچھا فقالہ ہے اس میں یہاں تک ہی کروں پہلے جی 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 اچھا فقال الملاء الذین کفروا من قومہ یہ ہے فعل فاعل ہے کالا اس کا یہ پچھلی آیت سے کنٹینیویشن ہے اینڈ یہ وہ کہا اور وہ آگے اس کا فائل آ رہا ہے الملاء کہ سرداروں نے کہا الذین کفروا اس کا مفعول الذین ہے اور پھر اس کے بعد الذین موصول ہے اس میں موصول ہے اور کفروا اس کا صلہ ہے اور من قومی ہی جو ہے وہ جار مجرور ہے اور ادھر یہ سنگولر ہے قومی ہی جو آ رہا ہے وہ سنگولر ہے تو وہ جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کیا کون سا کلمہ جا رہا ہے؟ ہی کی ضمیر ہاں ہی جا رہا ہے ہاں جی قومی ہی کیا ہے؟ قومی ہی جار مجرور ہے مضاف ہے سوری مضاف ہے سوری بہت اچھا چلیے جی تو تو اس پھر کو ہم اس پورے ٹکڑے کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ مقولہ ہے صاحب نہیں ہے، نہیں ہے دیکھو تمہاری ٹیچر تمہارے کو تو بہت اچھا پڑھائی ہوگی مجھے یقین ہے، لیکن تمہاری یادداشت میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ یہ مقولہ نہیں ہے، یہ مقولہ نہیں ہے بلکہ مقول القول یا رپورٹنگ اسپیچ ہے۔ یس جی ہاں جی مقول القول ہے ہاں جی تھوڑا سا ذہن میں رکھو جی کہ یہاں مقولہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب نوح علیہ السلام نے ایک میسیج دیا جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے تھے کہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس الہ کے، تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ ان کا قوم کا ریسپانس آ رہا ہے اس آیت میں۔ قوم میں بھی یہ جو غریب اور دوسرے لوگ تھے، کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ان کی فیملی ممبرس میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے، لیکن جو بڑے سردار تھے جن کے پاس پیسہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، سرداری تھی، وہ نہ صرف خود ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روک رہے تھے۔ اور پھر جیسا کہ امپورٹنس ان قصوں کی میں بتایا، ویسے ہی بالکل سیم حالات اس وقت کے بھی تھے مکے کے، کہ اس وقت جتنے سرداران تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، ان کے بھی آرگیومنٹس یہی تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر کسی کو نبی بنانا ہی ہوتا تو ہم میں سے یا کسی سردار کو بناتے یا کسی فرشتے کو بھیجتے، اور جو ہے وہ ہم کو ہدایت دیتا، اور پھر وہ پاورفل سپر مین ہوتا وہ، کہ وہ ہمارے لیے پہاڑوں کو سونے کے بنا دیتا، بنجر زمین کو زرخیز زمین بنا دیتا، وہاں سے نہریں نکال دیتا۔ اسی قسم کی فرمائشیں پچھلے انبیاء سے بھی لوگوں نے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی تھی۔ تو یہ وہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایسے تمام واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے
کہ اے حبیب آپ اس پہ اپنے دل پہ بوجھ نہ لیجئے، بلکہ ایسا تو ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ جو بھی کر رہے تھے اس کا اس کی سزا ان کو ملی۔ گڈ کمن۔ سر ایک جی بات، سر ایک ہاں چیز مجھے کہنی تھی کہ یہ الذین کفرو انہوں نے کہا مفعول ہے، جبکہ وہ ملاؤ کا ڈسکرپشن ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ سردار جو کافر تھے، انہوں نے کہا نہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ نہیں، وہ تھوڑا سا تم بھی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ یہ الذین کفروا اس میں موصول اور صلہ مل کے اس نے صحیح کہا کہ وہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ قال یہ نمبر ایک، الملاؤ ملاؤ کی مزید وزید ہے، مزید سر وہی وضاحت میں کہہ رہی ہوں، تو وضاحت ہو رہی ہے تو اس کو وضاحت تو نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے وضاحت ہے جی اور وہ مفعول کے ساتھ ہی الملاؤ کی وضاحت ہے۔ بہرحال وہاں تک پھر بھی اس کو انکریج کرو، بہت اچھا بیچاری کوشش کر رہی ہے، کوشش نہیں سے ہی۔ نہیں سر، ان کو بالکل نہیں، میں اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہی تھی، سوری۔ چلیے میں تمہاری تسلی بعد میں کروں گا، پہلے اس کو انکریج کرو۔ جی کمن۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، جس میں یہ یہاں تک ہوگا، اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے حرف نفی سے، ما نہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں ھذا، یہ اس میں یہ جو آپ نے جملے کا ٹکڑا پڑھا، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ انہی کا مقولہ ہے نا۔ اور تو یہ طنز کیوں؟ جی یہ طنزیہ بات کیوں کر رہے ہو؟ انہی کا مقولہ ہے نا، یہ تو بہت طنز ہو گیا نا میرے اوپر۔ یا طنز نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ مقولہ ہے، ایسا بولنا۔ مقولہ، جی جی وہ طنزیہ ہے نا، نہیں۔ مقولہ، اچھا ہم، مقولہ ہے، اور یہ ہے حرف نفی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ما نہیں، ھذا یہ یہ اس میں وہ ہے اشارہ، ہم، الا استثناء ہے، ہم، سوائے بشرن، بشرن وہ ہو گیا مستثنا منہ، ہم۔ جی، اور یہ بشرن اب اس کا میننگ میں آئے گا کہ سوائے کہ مثلکم، سوری ہمارے تمہارے جیسے مثال، تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ سوائے کوئی بشر تمہارے جیسا، یہ اس کی جا رہا ہے، بشر جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، کہ وہ ملا کہہ رہے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں، صرف ایک بشر ہے تمہاری طرح کے۔ یہ حاضہ کس کی طرف سے اشارہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ہم۔ اور پھر اس جملے کی انالیسس کیسے کریں گے ہم؟ ماں تو نگیشن ہے، حاضہ الا بشر مثلکم کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ بن رہا ہے حاضہ، یہ مبتدا اور مبتدا خبر جملہ بن، نہیں ہوتا، مبتدا جی بولے اس سے پہلے کس قسم کا جملہ ہے، بولے تو کیا جواب دینا ہے ہم کو؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، انشائیہ ہے یا خبریہ ہے نا؟ یہ جی جی، بات ہوئی۔ یہ جملہ ہے اسمیہ ہے۔ ہاں، اسمیہ خبریہ ہے۔ چلیے، تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ حاضہ کیا ہے؟ حاضہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بول رہے ہیں نا، جملے میں حاضہ کیا ہے؟ جملے مبتدا ہے۔ پھر ایسا بولو نا، ہاں، جی جی سوری، جی اس کے مبتدا ہے۔ ساری کہاں ہیں یہاں؟ ساری تو کسی کے بھی معنی نہیں ہے۔ چلیے، پھر اس کے بعد مبتدا ہے تو اس کے بعد کی چیز کیا کہلاتی ہے؟
خبر ہے. میں تم کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، اس کو پالش کر جی رہا ہوں جو تمہارے کو ایگزیکٹلی. اس نے شازیہ نے جو بھی جس طرح سمجھا اس کو تھوڑا پالش کر رہا ہوں کہ تم کو کوئی چیز رٹانا نہیں ہے مقصد، بلکہ فہم میں اضافہ کرنا ہے نا، تو اس کو میں پالش کر رہا ہوں. تو ہمیشہ پہلے جملہ سلیکٹ کر لینا، پھر جملہ کر لینے کے بعد اس کے پارٹس کو الگ کرنا، اس میں مبتدا ہے، خبر کیا ہے، پھر خبر ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی ایک جملہ ہوتا ہے. تو وہ یہاں جو اس کی خبر ہے وہ کتنی ہے، حضا کی، حضا اس میں اشارہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے، جملہ پورا اس جملہ اسمیہ خبریہ ہے. چلیے اس کی خبر کیا ہے حضا کی؟ جی اس کی خبر آگے ہے یرید ان یتفضل علیکم. حضا کی خبر پوچھا. او سوری، یہ ہے الا بشر مثلکم. آپ کے پاس اور بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی سنے، خیر کوئی بات نہیں. چلیے الا بشر مثلکم، یعنی مثلکم کا کیا مقام ہے؟ مثلکم مضاف علیہ. اور کیا کام کر رہا ہے یہ؟ اور کیا کام کر رہا ہے؟ اس کو بشر کی وضاحت کر صفت رہا ہے، ہے، بشر کی وضاحت کر رہا ہے. وضاحت کرتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ صفت کہیں گے. او تو جی صفت ہے. تو اب یہ اس کا پورا کیا ہو گیا کہ وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور ایمان والوں کو ورغلاتے تھے کہ جو کام تم کر رہے ہو، جس کو تم مان رہے ہو اور جس کی بات کو تم سچا جان رہے ہو، اس کے اگینسٹ میں وہ اپنے دلائل پیش کرتے تھے. ان کی پہلی دلیل یہاں پر ہے کہ یہ ایک ٹکڑا جو اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ جملہ اسمیہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، he is nothing but a human like you. He is nothing but a human like you. تو خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے. اور یہی آپ کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی پیش آیا تھا. وہ ابو جہل اور وہ مغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے، یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جو لوگ باہر سے آتے، وہاں پر کچھ ڈھول پیٹتے ہوئے یا شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ آپ کی بات لوگ نہ سن سکیں، اور پیچھے اعلان کرتے جاتے تھے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مجنون ہو گئے ہیں، ان کو کوئی جن پکڑ لیا ہے، ان کی باتیں مت سنو، اور یہ تم کو بہکانے کے لیے تمہارے آبا و اجداد کے دین سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بالکل ایسا ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو یہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو یہ کہہ کے روکتے تھے. یہ ان کا پہلا وہ ہے وار کہ بشر کو لیتے تھے. یہ کہ کوئی ایسے سپر ہیومن نہیں ہے، بلکہ ایک بشر ہے، وہ بھی آرڈنری، اور پھر لکڑیوں کا کام کرتے ہیں، سنا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کارپینٹر ہیں، اور یہ چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک یہ پہلا اعتراض. چلیے پھر بہت اچھا چل رہا ہے، آپ چلیے آگے بھی چلیے. جی پھر آگے ہے یرید ان یتفضل علیکم. یہ اسی کا کنٹینویشن مقولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یرید کہ وہ ارادہ کرتے ہیں ان کے. اچھا ادھر ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، یتفضل مضارع ہے، اور اس اور یا جو ہے یہ اگین ریفر کر رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ علیکم جار مجرور ہے.
اور یہ اس کا میننگ یہ ہے کہ ایز اف کہ نوح علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر مطلب سپیریئر ہو جائیں تمہارے اوپر. یہ کہاں سے نکلا؟ یتفضل. اس کا روٹ ورڈ ہے فضلہ. فضل ہے نا، یعنی سپیریئرٹی، یا پھر جو ہے اور فضل اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، مہربانی اللہ کی رحمت کو بھی. تو لیکن اپنے آپ کو تمہارے اوپر سپیریئر ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، ورنہ استغفر اللہ کہ وہ اللہ نے ایسا کوئی ان کو بھیجا نہیں ہے. تو یہ کون سا ان کا اعتراض تھا؟ خود ان کا اپنا نہیں، وہ بھی مانتے تھے اور دوسروں کو بھی ورغلا رہے تھے. تو یہ سیکنڈ مقولے کے پارٹس ہیں. نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، یہاں سے یہاں تک ہے نا. اور یہ جو آئے ہیں نبی کا اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر رہے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ تفضل علیکم، اپنے آپ کو تمہارے پر فضیلت والا یا پھر سپیریئر ظاہر کرنے کے لیے. ان کو شہرت کا شوق ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا چل رہی ہو، لیکن ایسا اس کو ایک آیت کو نہیں، اس آیت کو جیسا سیکھا ہے آگے کی تمام آیتوں میں بھی تھوڑی سی محنت کرو تو انشاءاللہ ہمیشہ شازیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. بٹ شازیہ از ڈوئنگ اے گڈ جاب. چلیے، اور تم تو خیر کر ہی رہے ہو، آگے چلیے. جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَنزَلَ مَلَائِكَةً. لا کو اگر ایسا کھینچ کے پڑھو گے تو ساری معنی ختم ہو جائیں گے، سارا مطلب. پھر پڑھیے اس کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. رکنا ہی نہیں ہے، رکنا ہی نہیں ہے. لو شاء اللہ لَأَنزَلَ. لا کو ذرا بھی کھینچیں گے تو پورے معنی بدل جائیں گے. کہاں تک یہ ان کا تھرڈ وہ اس مقولے کا تھرڈ حصہ ہے کہ یہ یہاں پہ واو جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے، اور لو کیا تھا اگر یہ ہے جملہ ایک سیکنڈ سے سب بھول گئی ذرا سا. شرط ہے، سوری، یہ حرف شرط ہے. ہاں حرف شرط. اور اس کی شرط جو ہے شاء اللہ ہے. شاء اللہ میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل فعل اور فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ اللہ. فاعل اللہ ہے، اور انزلہ جو ہے وہ اس میں یہ جو لام آیا جس کو آپ کھینچ کے پڑھ رہے تھے، تاکیدی لام تاکید. اگر لا پڑھیں گے اس کو تو پھر نہیں کے معنوں میں آتا ہے. نہیں، یہ لام تو اس کے معنی یہ تاکیدی ہے، اس کے معنی ضرور اتارتا. کہ ضرور وہ اتارتا کوئی ملائکہ، کوئی فرشتے کو اتارتا کے معنی اب یہاں پر کیا لیں گے ہم کہ کسی فرشتے کو اپنا رسول یا نبی بناتا تمہارے جیسے انسان کو. دس واز دا تھرڈ آرگیومنٹ. دیر آر 3 آرگیومنٹس. پہلا آرگیومنٹ یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکی زندگی میں وہ جو ملاؤ تھے ان کے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ایک بشر ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ کو کسی یہاں پر ملائکہ کا ہی ذکر ہے، لیکن آپ کے لیے وہ جو سرداران قریش تھے وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار ہیں قریش میں، اور
مکے میں اور طائف میں ان میں سے کسی کو اللہ جو ہے نبی مقرر کرتا، لیکن بات وہی تقریباً ہے۔ چلیے، تو اگر اللہ کو کسی کو نبی بنایا نہ ہی ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ گڈ، چلیے آخری کا ٹکڑا۔ آخری ان کا مقولہ ہے کہ ما سمینا بہذا فی آبائنا فی آبائنا الاولین۔ یہ اگین یہ حرف نفی سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں سمینا، ہم نے سنا، اور گڈ نہ کی ضمیر جاری ہے ملاؤں کی طرف، گڈ۔ ہاذا جار مجرور ہے، ہاذا کی ضمیر ہاذا یہ، پھر یہ جاری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ یہ، اور نہیں 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 نوح علیہ السلام کی طرف نہیں جاری، بھی ہاذا کہ ہاذا کی اگر یہ بھی حاضہ کی ضمیر حاضہ ضمیر نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہاں جی ہاذا زمین نہیں ہے، میں ذرا کنفیوز ہو گئی ہوں۔ نہیں، کنفیوز ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا آپ کے سر پہ۔ یہ اشارہ ہے، اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کہ اور زیادہ صحیح کیا ہے؟ حاضہ کا اشارہ نوح علیہ السلام پہ ہے یا کسی اور بات پہ ہے، یا نوح علیہ السلام کا ذکر سے زیادہ کوئی اور بات کی طرف حاضہ ہے؟ حاضہ کا اشارہ کس طرف ہے شازیہ؟ ادھر اب وہ اس بارے میں لائک کہ سر مجھے تو یہی لگا تھا کہ یعنی اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا کہ کوئی بشر ہو سر۔ نہیں 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 مجھے تو یہ لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا ہم نے نہیں اپنے آپ۔ نہیں نہیں۔ بتاؤ ہاں، سر، میں بتاؤں سر، یہ ان کے میسج کی طرف جا رہا ہے، یس انہوں نے یس، بولا عبد اللہ ویری ماروا۔ گڈ، ہے نا؟ وہ جو میسیج ہے اس کے لیے، یہ جو میسیج لائے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، تو ایسی بات تو ہم اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا کنفیوژن یہ رہتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد صحیح طور پر دین پہ قائم تھے، لیکن اتنا بڑا گیپ آ گیا تھا کہ وہ جہاں سے اپنے آباء و اجداد کو جانتے تھے وہ سب کرپٹ ہو چکے تھے، اور شیطان ان کو شرک میں مبتلا کر چکا تھا۔ تو پھر یہ سارا میسیج کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ چیز ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ان آباء و اجداد سے نہیں سنا جو اس سے پہلے کرپٹ ہو چکے تھے، لیکن ان سے پہلے جو لوگ تھے، وہ آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ تھے جو بالکل دین پہ قائم تھے، اس کی ان کو اطلاع نہیں تھی۔ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ پچھلی باتیں معدوم پڑ جاتی ہیں اور اس کا وہ چھپ جاتی ہیں۔ تو جن آباء و اجداد کو جانتے تھے جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، کئی خداؤں پہ ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے، ان سے انہوں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بہت سارے معبود ہیں، اور اللہ تو وہ ہر قوم ہر زمانے میں اللہ کو پوجا گیا، اللہ کو مانا گیا، لیکن ان معبودوں کو اللہ کے پاس سفارش کرنے والے اور ان کی بھی بات اللہ کے پاس چلتی ہے یہ سمجھتے تھے۔ وہ دنیا میں بھی ان کے لیے مدد کرنے والے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے پاس آخرت کا تصور بھی بہت سی جگہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ حاضہ نوح علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ساجدہ نے بالکل صحیح بات کہی کہ دس از اباؤٹ دا میسیج دیٹ نوح علیہ السلام had brought to them۔ اور اسی طرح سے وہی چیز جو میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ کیا میسیج تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی میسیج تھا۔ اگر وہی میسیج اللہ الہ اگر ہوتا
تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سارے لوگ مان لیتے اور پھر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا تھا. لیکن لا الہ کے اوپر اختلاف تھا، کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر تھا. لیکن اللہ کو تو ہر ایک مانتا، سپر پاور تو اللہ ہی کو مانتے ہیں. چلیے اب سمجھ آئے آپ کے، تھوڑا سا پالش ہوئی آپ کو؟ جی جی بالکل جی. چلیے ماں سمیان آپ جملے بولنا چھوڑ دے رہے ہیں، پھر بیچ میں ایک دم بھاگ رہے ہیں. جی ہر نگیشن ہے. ماں سمیانہ بہذا کیا ہے؟ جملہ فیلئر. جملہ فعلیہ ہے. جی. گڈ. اور پھر سمیانہ میں کیا ہے؟ سمینا میں کیا ہے جی؟ سمیانہ میں کیا ہے؟ فیل فائل ہے. نہیں مطلب ہم نے سنا. فیل اور فائل ہے. چلیے بہذا کیا ہے؟ جار مجرور ہے. ویری گڈ ویری گڈ. متعلق ہے؟ متعلق کی وہی میسج کی طرف جو آپ نے بتایا. متعلق ہے سمینا. ہاں سمیانہ. یہ اب حاضہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، نوح علیہ السلام کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کے میسج کی طرف جا. ایسا میسج کس سے نہیں سنا؟ جی. فی ابائنا الاولین. پھر سے فی ابائی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور یہ اس کی بھی ضمیر سمینا کی طرف جا رہی ہے، اور نا جو ہے وہ مضاف وہ فی ابائنا سب یہ مضاف علیہ ہوگا. ہاں جی. اور اولین کے ہمارے پرکھوں کے لائک ابا و اجداد سے کبھی نہیں سنا. اولین کے معنی کیا ہے؟ اولین کے معنی پہلے کے. مقام کیا ہے اس کا؟ یہ مقام اس کا مفعول آ رہا ہے. نہیں کیا آ رہا ہے مجھے نہیں پتا. پھر آبائنا کے بارے میں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کلمہ کیا کر رہا ہے؟ کون سے آباد، کون سے ان کے باپ دادا، ان کے آبا و اجداد، ان سے پہلے کے. تو پھر کیا شازیہ اولین کا کیا مقام ہے؟ پھر صفت ہے اس کی. ختم. یہ نہیں بتا اس کو آپ؟ پھر بتایا تھا سید صاحب بھول گئی میں. نہیں کوئی بات نہیں، بھول چک تو ہوتی ہے. جی ویری گڈ. اس کی صفت ہے. بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن صرف ایک آیت کی اسٹڈی کر کے بھول جانا، یا ایک آیت جو ہے اس کر کے پھر بعد میں گھبرا کے کلاس میں نہیں آنا. ایسے بہت سے ہیں، ایک آدھا آیت تیار کر لیتے ہیں، خوب تعریف سن لیتے ہیں میرے سے، اس کے بعد جو پٹ مارتے ہیں ان کی صورت نظر نہیں آتی. اب میں فارغ ہو گئی ہوں. اب میں نے نہیں وہ معلوم ہے مجھے، بالکل آپ فارغ ہیں، اور ایسے فارغ رہیے انشاءاللہ. یہ کوشش جاری رکھیے. she did a good job ہے نا. ایسے ہی لیکن جب بھی پڑھنا ہے مجھے بتا دینا. ہمارا کے ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. بیچ میں اب خود ہی میرے سے بات کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس وقت میں ضرور آپ پہ غور کروں گا. جب بھی جو پڑھنا چاہتا ہے، ایسے لوگ جن کو میں پڑھانے سے تھوڑا یہی سمجھ کے اوائڈ کرتا ہوں کہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، پھر ایسے بھاگیں گے کہ صورت ہی نظر نہیں آئے گی سینگ کی طرح. تو بہرحال جس کو بھی پڑھنا ہو وہ مجھے ڈائریکٹ بتا دے، تو آئی ول پریفر سچ پیپل جو خود محنت کر کے آئے ہیں انشاءاللہ. He did a good job. بہت اچھی طرح سے اس نے سمجھایا. اسی بات کو صرف تیزی سے پورے مطلب کو سمجھانے والے ممتاز رضیہ ہے. اللہ الرحمن الرحیم. فقال الملأ، پس سردار نے کہا،
उन सरदारों ने कहा अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया मिन कौमिही अपनी कौम से उनकी कौम से मा हाजा ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है इल्ला बशरुन मगर एक बशर के, एक आदमी के। देखिए कुरान में जो फर्क आता है, यहाँ पर भी हाजा है, बे हाजा यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों के मानों में डिफरेंस। ये हाजा जो है ये मुब्तदा के लिए है, और ये जो है ये हाजा उनके मैसेज के लिए है। मैसेज वेरी गुड। मिस्लुकुम तुम जैसा। युरीदु अन यतफज़्ज़ला अलैकुम। युरीदु वो चाहते हैं अन के यतफज़्ज़लु वो बड़ा बन बैठे, वो बड़े बने, वो फजीलत हासिल करें अलैकुम तुम पर, वो तुम पर फजीलत हासिल करें। वलो शाअल्लाहु और अलबत्ता शाअल्लाहु अल्लाह चाहता है। अलबत्ता कहाँ से आ गया है यहाँ पे? अगर वलो और अगर शाअल्लाहु अल्लाह चाहे तो, चाहता है, चाहे या शाह नहीं है, शाह तो क्या है वो? शाह कौन सा सिगा है? चाहता है कैसा होता है? वो माजी है, मुजारे है, माजी है। फिर चाहते हैं, माजी के माने चाहते हैं नहीं, वो चाहता, वो चाहता, अगर वो चाहता तो क्या करता? चाहता तो ला अंजला वो उतारता मलाइकतन फरिश्तों को, माँ समीना नहीं को नहीं, बल्कि यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर के तौर पे यूज होता है। कई फरिश्तों को नबी बना के एक वक्त में नहीं भेजते, उनकी वजह कोई मलाइक, उसको प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, सिंगुलर भी, किसी फरिश्ते को उतारता। ठीक है, बहुत अच्छा तर्जुमा कर रहे हैं। चलो माँ समीअना बिहाजा और नहीं समीना हमने नहीं सुना, बिहाजा इस ऐसा, बिहाजा इस तरह, इस मैसेज के बारे में, इस बारे में या इस पैगाम के मैसेज के बारे में नहीं सुना। किससे? हाँ, फी आबाइना अपने अव्वलिन पिछले, अपने पिछले बाप दादाओं को। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं। Any doubt here? Any question? Shall we move to 25? माशाल्लाह सर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इतनी छोटी आयत तो उसको दे नहीं सकता, वो माही बेआबकों में, तो इसको मैं, और कोई है तो सदा लगाए, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर नयों में से, वरना पुरानों में से मैं खुद पिक कर लूँगा। नहीं, 1 2 3 राशिदा खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। इन से हरफे नफी है, हुवा से इस्मिया मुब्तदा जुमला शुरू हो रहा है। पहले ये टुकड़ा पूरा है क्या, इसका मुकाम क्या है? सर ये भी मकौला ही है, कंटिन्यूएशन है उनकी मकौले की। वेरी गुड, यहाँ से अलग कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ पर कितने उनके आर्गुमेंट थे पिछली आयत में? 4 हो गए थे, ये 5वां मकौला है। वे 5वां मकौला एक ही चल रहा है वो ये 5 आयत में, लेकिन ये 5वीं बात है, कैटेगरी 5th है।
ان نہیں حرف نفی ہے، ہوا سے یہ اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہوا الا رجل، سوائے الا جو ہے حرف استثناء ہے اور رجل مستثنی منہ ہے، اور اس کی خبر جو ہے الا رجل بہ جنتن ہے، تو وہ سوائے ایک ساتھ ایک جنون کے اور کچھ نہیں ہے وہ شخص، اور یہ مطلب رجلن کی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ایک مطلب جنونی آدمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح سر؟ مجھے یہ سمجھائیے کہ اس میں کون سی چیز کس سے مل رہی ہے، اور یہاں تک تو آپ نے بالکل صحیح کیا کہ یہ موسی میں کنٹینویشن ہے، ان ہوا الا رجول بہ جنۃ، کہ وہ جو تو بات کہہ رہے ہیں کہ یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ سے مل رہی ہے، کیا مطلب تم اس کی اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی؟ عبداللہ کیا پڑھے وہاں؟ جی یا قومی عبداللہ کیا؟ نہیں، عبد اللہ چلیے، تو جنتن اور رجلن میں کیا رشتہ ہے؟ یہ تو صرف ایک مرد ہے، اس پہلے کی بھی کہہ چکے اس تھے۔ کی صفت ہے یہ، مطلب ہاں دیر یو آر، اس کے صفت ہے کہ یہ رجلن، خالی رجلن تو پہلے بھی کہہ دیے تھے، بشرم مثلکم، جی اب یہاں پر بھی رجل کہتے ہیں مرد کو یا کسی بشر کو، اب پھر دوبارہ کوئی بات ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ بشر ہیں لیکن دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی جن ہے یا ان پہ کوئی اثرات ہیں، یا پھر جن کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ جنون کے بھی آتے ہیں سر، مطلب جنون کے معنی دیوانے آدمی کو دیوانگی بھی کے کہتے اس میں آتا ہے۔ ہیں۔ بس یہی کہ آپ اب یہی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ سرداران قریش یہی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آپ کا علاج کرانے اور اس پیسہ خرچ کرنے تیار تھے کہ آپ کو اگر کوئی جن یا کسی چیز کی تکلیف ہے تو ہم اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں گے، علاج کریں گے، بے شمار باتیں آپ ساری اس میں دوسری صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ففتھ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو کوئی جنونی آدمی ہے۔ جی پھر ہے کہ فتربصوا به حتی حین، فا جو ہے حرف ہے جو کہ گیپ کے ساتھ آیا ہے، اور یہ تربصوا جو ہے یہ فعل امر ہے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو انتظار کرو بھی ساتھ اس کے، مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حتی حین ایک وقت تک، بھی ہی جار مجرور ہے، حتی حین ہے وہ بھی سر مرکب اضافی ہے نا یہ؟ مرکب اضافی ہے۔ ہین کیا ہے پھر یہ؟ ہین سر ایک ٹائم پیریڈ جو ہے، مطلب کہ اس کی اضافی مطلب مضاف الیہ بنے گا اس کا، ہین صرف تو بھی نہیں، پھر ظرف ہے، ظرف آ جائے گا جی، ظرف زمان مکان ہے، زمان ہے، ظرف زمان۔ زمان۔ چلیے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فتربصوا بھی حتی حین میں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر جگہ ہیں، کہاں سے آ گئے؟ میں خود بیوقوفی کا سوال کر رہا ہوں، لیکن تربصوا کہنے کا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا تعلق ہے؟ سر حکم ہو رہا ہے ربصوا، نہیں اتنا کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ نے؟ پہلے بالکل کہا کہ پچھلی آیت پورا وہاں سے وہ قال الذین کیا ملأ الذین کفروا جو ہے اس کا تو یہ سر وہ معطل حضرت نوح علیہ نہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں سر، کچھ سمجھ نہیں، اس وقت کنفیوز ہو گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، کنفیوز ہونا نہیں چاہیے آپ کو۔ یہاں جا کے یہاں کیا ختم ہو رہا ہے؟ ایک وقت تک
پوری بات یہ آیت میں پچھلی آیت سے یہ پورا کیا ہے؟ سر یہ مقولہ ہے، مطلب مقولہ ہے. مقولہ ہے تو پھر بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے آ گئے؟ کس کا مقولہ ہے؟ سر یہ مطلب وہ جو ملول لذین ملول جو ان کے سردار تھے، ملہو نہیں جی، ملاؤ ملاؤ الذین جو ان کے سردار تھے، ان کا مقولہ مقولہ ہے۔ وہاں 4 باتیں کہہ دی تھی، اب یہاں 5ویں باتیں. یہ انسان بشر ضرور ہیں لیکن کوئی فضیلت والے نہیں ہیں، بلکہ بھی جنتن، ان کے اوپر کوئی میڈنس یا کوئی سایہ یا کوئی جن وارد ہے. تو اسی لیے ایسے فوری ان کی بات پہ آ کے ایمان مت لاؤ. فتربصو، اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ تربصو کے معنی خالی انتظار، ربصا جو روٹ ورڈ ہے انتظار کے نہیں ہے، بلکہ دیکھو کہ ہوتا کیا ہے ان کا، ہے نا. جنونی کیفیت اگر چلی جائے تو کیا کرتے ہیں، یا پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی they were asking not to be hurry in believing in him. ایک ربصا ورڈ ہے، اس کے معنی تو ٹو ویٹ کے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ان کا میسیج اپنی قوم کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے تھے، ایمان لا چکے تھے، ان کے لیے یہ ہے کہ ڈونٹ بی ان اے ہری، جلدی کر کے ان کو اللہ کا نبی مت مان لو. ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جنات ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی جنون کی کیفیت ہے، اس کے دور ہونے تک انتظار کرو. شاید وہ کیفیت دور ہو جائے تو وہ اپنی اصلی بات یا جو بھی ہے وہ اس کو مان لیں گے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے. So wait for it. Do not be in a hurry to believe in him. صحیح، ہاں بھی پھر وہی کلام کی طرف ہے. ان کا جو کلام ہے اس کے اوپر ابھی جلدی سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے تک انتظار کرو اور دیکھو کہ ان کی حالت کچھ بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے. یہ اپنے اگر جنون کی حالت ختم ہو جاؤ، اصلی حالت میں آ جائے تو پھر شاید اپنی بات سے انکار کر دیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ اور بھی خدا ہیں، تم جس کی چاہے عبادت کرو. تو اس لیے یہ میسج میں یہ ہے کہ ایمان لانا ہی اگر ہے تم کو تو دین ویٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس ٹو ہم ان فیوچر. ان کا بنتا کیا ہے، ان کا ہوتا کیا ہے، اس کا انتظار کرو، ہے نا. اب صحیح۔ قرآن کا جلدی سے ایک بار خلاصہ کر دیجئے. ان ہوا الا رجل بھی، نہیں وہ سوائے ایک انسان کے جو کہ جنون، جس کو جنون ہے، تو ایسے انسان کے ہم نا ایسے کچھ انسان کے الفاظ اردو میں اضافہ کرنا پڑے گا جس سے معنی نکلتے ہیں. پہلے کہہ دیا تھا بشر مثلکم، اب پھر یہاں پر وہی بات دہرائی نہیں جا رہی ہے. وہ ایسے انسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے جن کے اوپر ایک جنون ہے، جنت مطلب جنون ہے. تو ایسی صورت میں وہاں پر تو بالکل ایمان نہیں لانے کے لیے کہہ رہے تھے. دیٹ از پریفریبل، جی وہ پریفریبل ہے کہ ایمان نہ ہی لایا جائے. ہاں اگر تم کو ایمان ان پہ لانا ہی ہے تو why don't you wait? Why are you in a hurry to believe him or to take him as a رسول اور نبی؟ ان کا جنون ختم ہونے تک کا انتظار کرو اور سوچ سمجھ کے پھر ان کے اوپر ایمان لانا یا ان کو ریجیکٹ کرنا. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. Wait for some time. Don't believe in him hurriedly. صحیح، اب پوری کھلی آیت آپ کو جی اب بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم کو فہم بھی ڈیولپ کرنا ہے. جی ایسا صحیح، نہیں کہ انتظار کرو. کیا انتظار کرو؟ کوئی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، پلین کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کے معنی یہ کیا ہے کہ ویٹ فار ہز کنڈیشن. جس کنڈیشن میں ہے وہ اس سے باہر بھی آتے ہیں یا وہی صحیح کنڈیشن ہے. پہلے تو ٹوٹلی انکار کرو، اس لیے کہ ان میں جو خصوصیات ہیں جو وہ سمجھ رہے تھے کہ نبیوں میں ہونا چاہیے، کوئی
فرشتہ ہونا چاہیے، سپر مین ہونا چاہیے، ہماری فرمائشوں کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہونا چاہیے. ایسی تمام فرمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے تھے. اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، مکے کی زمین بالکل زرخیز نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں اگتا، اس کو زرخیز بنا دیجئے. مکے میں پانی کی بڑی تکلیف ہے، یہاں سے نہریں بہا دیجئے. تو ہر وقت یہی کہ یہ کام نبی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے انبیاء نے یہ جواب دیا کہ نبی اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تمہارے سامنے کرے اور اس کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ وہ تمہاری فرمائشیں پورا کر سکے. نبی کا کام تو صرف اللہ نے جو میسیج ان کو دیا ہے وہ میسیج دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، بس اتنا ہی کام ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسے لوگوں سے کہا تھا کہ میں خود اپنے لیے کوئی چیز، اگر میرے پہ کوئی تکلیف یا مصیبت یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو میں خود اپنے لیے بھی دور نہیں کر سکتا، تمہارے لیے کیا کروں گا. ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ نبی کی اور رسول کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو وہ دعا کر سکتے تھے لیکن کسی کو کیور نہیں کر سکتے تھے، کسی کو کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے تھے. خود انبیاء کی رسولوں کی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے. Is this clear to everyone؟ جی یہ سر. فترہ برسوں میں بڑا کنفیوژن تھا یہاں کہ وہ ہماری اچھے اسٹوڈنٹ راشدہ خاور بھی کنفیوز ہو رہی تھی. اب یہاں پر پہلے جو باتیں کہی گئی اس سے مختلف بات کہی جا رہی ہے. وہاں تو ایمان نہ لائیں وہ کہا گیا تھا، اس کے آرگومنٹس الگ تھے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ ایمان لانا ہی اگر چاہتے ہو تو دین wait and see what happens to him. دیکھو ان کا جنون کب تک رہتا ہے. جی سر. تو باقی حضرات کو بھی اس میں کوئی پوچھنا ہے؟ بات کلیئر ہو گئی؟ اسما کو سمجھ میں آ رہا ہے کلاس میں یا خالی اونٹے بیٹھ رہے ہیں؟ انمیوٹ کرنا نہیں آتا اپنے آپ کو؟ اسما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ. اتنی باریک اور نحیف آواز میں جی الحمدللہ کے بہرحال are you enjoying؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، میں بھی کوشش کر رہی ہوں. کوشش کریے، پکڑی ہو کس کو. عمرہ شازیہ بھی کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ کہ تیار کر رہے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے لیے میں کس کو دعوت سے کلام دے سکتا ہوں؟ آپ میں سے بولیے. بہت چھوٹی سی سیدہ نجیبہ کو پکڑتے ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انصرنی بما کذبون. قالا انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں. پھر پڑھیے قالا سکون سے پڑھیے. رب انصرنی. ہاں پہلے ان کو بھی پڑھا، ایسا نہیں. یہ بی کو نون سے رب انصرنی بما کذبون. ویری گڈ. چلیے اب یہ تو کر سکتے ہیں آپ پہ پورا کانفیڈنس ہے. فعلیہ جملہ ہے، قالا فعل اور فاعل ہے، ربی نادا منادا ہے. ربی نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب، انصرنی ہے یہ پھر نصرہ سے کا وہ کیا بولتے حکمیہ امر ہے. یہ امر ربی انصرنی. انصرنی نہیں، انصرنی نہیں ہے، ربی انصرنی. انصر سے انصرنی، لیکن یہ حمزہ ہے خاموش ہو جائے گا. ربن، رب انصرنی.
چلیے لیکن فعلیہ کہہ دیا، اور کس قسم کا فعلیہ؟ خبریہ ہے؟ فعلیہ خبریہ ہے نہیں، فعلیہ دعائیہ. ہاں انشائیہ دعائیہ ہے نا، اس میں کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہے نا، دعا مانگ رہے ہیں. تو دعائیہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر انشائیہ دعائیہ بھی کر سکتے ہیں. چلیے جلدی سے بتا، آگے آگے بالکل کانفیڈنس سے چلیے. خالہ کیا؟ نصرہ روٹ ہے، یہ امر ہے. خالہ کیا ہے بولو جی پہلے، خالہ کیا ہے؟ خالہ فعل اور فاعل ہے. کون ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ہے. خود سے بولتے جاؤ، اور مجھے تو سیکھنے مت لگاؤ. تو بہت چھوٹی سی آیت ہے، اور تم پہ پورا 150% تم پہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ خود سے اس کو کر لیں گے. میرے پوچھنے پہ جواب نہیں دینا، خود بولتے جانا خالہ کا کیا مقام ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اور یہ خالہ کا فعل فاعل ہے تو فاعل کون ہے نا. جی چلیے خود بولتے جانا جلدی جلدی. رب سنی مدد فرما، میرے رب میری مدد فرما. بما کذبون، اس سے جو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس معاملے میں میری مدد فرما. یہ ترجمہ ہوا، اور اس میں رب سنی حکمیہ دعائیہ جملہ ہے. پہلے امر آیا، سنی مضاف الیہ ہوا. یہ سنی نہیں، رب سنی نہیں مضاف الیہ نہیں ہے. یہ رب سنی مدد، میری مدد فرما. پھر یہ بار بار ترجمہ لا کے کئی کو اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں. ہو گیا، ایک بار کر دیا نا، بہت اچھا کر دیا. اب آپ انالیسس کر رہے ہیں، پھر عنصر نہیں میری مدد کر، عنصر نہیں میری مدد کر. وہ ہو گیا، ایک بار ترجمہ کر دیا، پروف ترجمہ ہے، سمجھ کے کرے، بہت اچھا کرے. اب دوسرا کام آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں. تو اب خالہ کے بعد جو ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ خالہ کے بعد ربی ہے. ربی کو سر ربی نادا منادا ہے. یہ نوح علیہ السلام اللہ سے کر رہے ہیں، ربی منادا. ربی سے کذبون تک جو ٹکڑا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ خالہ ربی سنی خبر یاد کنفیوز ہوتے جا رہے ہو. نہیں. کیا بولیں گے ممتاز اس کو کیا بولیں گے؟ رب انصرنی بما کذبون، اس ٹکڑے کو کیا بولیں گے؟ مخولا ہے سر، مخولا ہے. کیا ہو گیا تھا؟ اتنا روز کر رہے ہیں ہم کہ یہ خالہ کے بعد جو آتا ہے یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے یا دعائیہ ہے، مخولا ہے. اچھا چلو ممتاز میوٹ کرو، ممتاز میوٹ کرو، کنٹینیو. نجیبہ کنٹینیو. بیما اس سے کذبون جو جھٹلا رہے ہیں، اس سلسلے میں میری مدد. کذبون جمع ہے. ہر وقت یہ ترجمہ لا کے کیوں ٹھوس رہے ہیں میرے سامنے؟ یہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا. ایک بار یا تو آخر میں ترجمہ کر لیے یا پہلے کر لیے. جب انالیسس کر رہے ہیں تو پھر ہر بار لا کے ترجمہ، ہر وقت میری مدد کرنے. جب انالیسس کر رہے ہیں تو عنصرنی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کلمات ہیں، اور وہ کیا ہے. کذبون میں زیر کیوں آیا، اور یہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. انالیسس کریں گے تو اب کوئی ترجمے کہ ہر وقت جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں میری مدد کر، وہ تو ایک بار سمجھ میں آ گیا آپ کے، تو میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ نجیبہ کی سمجھ میں آ گیا. اب سیکنڈ ٹائم آپ گرامر کر رہے ہیں تو صرف گرامر سے سمجھائیے اس کو کہ یہ اب یہ بتائیے اور ماں جو ہے، یہ ماں اس میں موصول ہے، ماں کا زبون، اس چیز سے جو جھٹلا ہے. پھر آ گیا تو بی کی وجہ سے کذبون سے رہا بی حرف جار ہے. یہ اس میں ہمارا ان کا کہنا صحیح ہے، بی کی وجہ سے کذبون میں زیر نہیں، ماں جو ہے اس میں ذرا اتنے لوگ مل کے نہیں، صرف ہمارا بات کریں گے، باقی سب میوٹ کر لیں گے. سر ایک منٹ، ایون نجیبہ میوٹ یور سیلف.
اب صرف ہمارا بات کریں. کذبونی میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، جو نی ہے وہ مفعول بھی ہے میری، جنہوں نے جھٹلایا مجھ کو. اسی لیے دیکھیں ویری گڈ. یہ جو دو اسکول آف تھاٹ ہیں، جو ایک اسکول آخری جو آیت کے کلمہ ہوتا ہے اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے ہیں کذبون، لیکن دوسرا گروپ ایسا ہے کہ جو بعض جگہ اگر آخری آیت کے آخری کلمہ یا جہاں ہم رک رہے ہیں حرکت کو نہیں پڑھیں گے تو معنی نہیں نکلتے، تو اس جگہ پہ حرکت کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اس آیت میں بما کذبون ایک گروپ ہے نا، جو وہ بصری گروپ یا پھر اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دو گروپ ہیں، دو اسکول آف تھاٹس ہیں، کوفی گروپ اور بصری. اور کوفے والے ہمیشہ بعض جگہ آخری آیت کو بھی ہر جگہ پڑھتے ہیں اس کی اعراب کو، اور بعض جو اس کے بصرہ کا جو علماء ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ آخری آیت کے یا کلمے کے آخری حرف پر جہاں ہم رکتے ہیں اس کو نہیں پڑھتے، لیکن کہیں پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر معنی نہیں نکلتے. یہ جو زیر ہے کسی جار مجرور کی وجہ سے، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ یا کو ڈراپ کر دیا گیا، اس کی جگہ زیر کو یا کی جگہ زیر استعمال ہوا کذبونی. ہمارا نے بالکل صحیح بتایا کہ اس کے اندر کذبو میں کیا ہے. ہمارا کنٹینیو کرو. سر کذبو میں کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو اس میں اضافت ہے کذبا سرے سے معنی ہی نہیں. کذبا کے معنی اور کذبو کے معنوں کا ڈفرنس بتاؤ. بتایا کذبا وہ جھٹلایا، کفر کیا، اور کذبا سرے سے معنی ہی نہیں. جھٹلایا میں اور کفر کی ہمیں فرق ہے، کوئی ایک پہ آپ ٹھہریے. جھٹلانا کذبا وہ جھوٹ بولا، شاباش. ہاں. اور کذبا وہ سرے سے مانا ہی نہیں، سرے سے جھٹلایا. کذبو اس میں واو آیا، الف ٹراف ہو گیا، تو کذبو کا فاعل کیا ہے؟ وہ سب جھٹلاتے ہیں، جھٹلائے وہ سب، یہ ماضی ہے، وہ سب جھٹلائے مجھ کو. یہ میں اگر بالکل خاموش ہو جاؤں خدا نہ خواستہ تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ منہجبہ کو بتاؤ کہ میں کوئی چیز نہیں پوچھ رہا ہوں لیکن خود سے کیسے اس کو پہلے تو ترجمہ کر دیا، بعد میں ترجمہ کر دیے، لیکن اس کے بعد انالیسس کیسے کریں گے بتائیے. قال رب انصرنی بما کذبون. قال یہاں سے فعلیہ جملہ ہے، قالا جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کے فاعل جو ہے محذوف ہے. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے دعا کی. اب ان کی جو دعا ہے وہ آگے مقولہ آ رہا ہے. یہ مقولہ جو ہے وہ انشائیہ دعائیہ جملہ ہے، جس میں ربی جو ہے وہ نادا اور منادا ہے، اور انصرنی سے پھر لیں گے تو نصرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انصر جو ہے وہ امر ہے، لیکن ہم اس کو دعا کہیں گے کہ مدد فرما. تو اس میں فعل اور فاعل ہو گیا، اور نی جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، مدد فرمائیے میری. بیما جار مجرور متعلق ہے انصرنی، اور پھر ماں کو دوبارہ ہم کذبون کے ساتھ لیں گے تو ماں اس میں موصول ہے، اور کذبونی جو ہے وہ اس کا صلہ ہے. کذبونی میں فعل فاعل اور مفعول ہے، یہ ماضی ہے، پلورل ہے. کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں زا کی اضافت ہے جس سے یہ کذبا بنا. کذبا کا مطلب ہے ان سب نے جھٹلایا، اور نی جو آ رہا ہے آخر میں اس کا یہ ڈراپ ہو گیا، اس کی جگہ زیر لگ گیا. اس میں اس کا مفعول بھی ہے کہ ان سب نے جھٹلایا مجھ کو. تو اے میرے رب مدد فرمائیے میری اس پر جو جنہوں نے جھٹلایا مجھ کو، یا جو یہ میری بات نہیں مانتے. اب ایک چیز تمہارے سے بھی تھوڑی سی سلپ آف ٹنگ ہو گئی،
وہ بیما کو کبھی بھی یہاں پر جتنے بھی کنٹریکشنز ہیں اس کو جار مجرور نہیں بلکہ اس معاملے میں اس کے اردو میں ترجمہ کریں گے تو ایسا ہوگا، لیکن اس کو جار مجرور نہیں بلکہ اٹس اے سپریٹ ورڈ، دو مل کے ایک نئے معنی دیتے ہیں۔ بیما جار مجرور کے طور پہ نہیں آیا بلکہ مدد کس معاملے میں، جی اس معاملے میں۔ ہاں تو یہ بیما کو جار مجرور کی بجائے اٹس جسٹ ریفرنگ کہ مدد ہونا ہے تو کس معاملے میں مدد ہونا ہے، مجھے رچ کر دیجیے، میرے کو یہ دے دیجیے وہ دے دیجیے، ایسا نہیں، بلکہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں محنت کر رہا ہوں۔ آپ سورہ نوح جو ہے اس میں 28ویں پارے میں اگر پڑھتا ہے، معرکۃ الارا صورت ہے جس میں ایک نبی کا جو بے چینی جو دلی کیفیت ہے وہ ایسے پیارے انداز میں بیان ہوئی، ان کی تڑپ، تو اسی طرح سے یہ بھی ان کی تڑپ کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ مسلسل اللہ کا پیغام رات میں دن میں زور سے آہستہ اللہ کا کلام لوگوں کو پیش کرتے رہے اور جواب میں کوئی ریسپانس نہیں۔ تو ایسی جو دلی تڑپ ہے اس کو اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں سورہ نوح میں۔ تو وہ یہاں پر وہی تڑپ ہے کہ اب آپ مدد کریے نا، میں تو جو آپ کا میسیج ہے وہ پہنچا رہا ہوں، لیکن وہ میری ہر بات کو جھٹلا رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے آپ کے میسیج کو ماننے تیار نہیں ہے۔ تو ایک نبی کی دعا ہے، اس میں بڑی تڑپ بھی ہے، اور جس کام کے لیے بھیجے تھے وہ کام پوری ایمانداری سے کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن لوگوں سے کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو انبیاء جتنے تکلیف پہنچائے گئے اس دنیا میں، کوئی بشر اتنی تکلیف نہیں اٹھایا جتنا انبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے، نبوت کوئی ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے پیشنس، اس کے لیے صبر، اور دل میں اس کے لیے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ پوری قرآن میں ہر جگہ کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام تو صرف بات پہنچا دینا، لیکن وہ میسیج کو پورا کرنا، نبوت کا حق ادا کرنے کی جو جستجو ہوتی تھی اس سے دلوں کو انبیاء کے تکلیف پہنچتی تھی۔ اور یہی حال قرآن میں بے شمار جگہ سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مشکل کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک آیت ہے جس کے اندر ان کے اعتراضات اور ان کے خود ایمان نہیں لانے اور دوسروں کو ایمان لانے سے روکنے پر اللہ کے نبی نے یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی۔ یہ ہمارے پڑھنے میں وہ تڑپ نہیں آئے گی جس تڑپ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ دل کی گہرائیوں سے آپ نبوت کا کام تو میرے کو سونپ دیے، اب مدد بھی آپ ہی کریں گے تو میں ان کو میسج پہنچاؤں گا تو اثر بھی اس کا نظر آئے گا، وہ ریسپانس بھی دیں گے، میری بات کو سچ بھی مانیں گے۔ تو اس کے سوا اور کوئی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ لوگوں کو بدل دیں اور اپنے سپورٹ کے لیے تیار کر لیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی رجوع ہوتے تھے ہر معاملے میں انبیاء، اور وہی نوح علیہ السلام نے کیا کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے دعا کی ہے، رب انصرنی بما کذبون۔ دیکھیں نجیبہ، تم دیکھے کہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تم بالکل ترجمہ کر لیا، میں کچھ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب بھی انصرنی، پھر آپ وہاں معنی بیان کر رہے ہیں کذبون، پھر معنی بیان، اب نہیں، دوسرا جو اسٹیج ہے انالیسس ہے، تو اب انالیسس سے سمجھیں گے کہ یہ مقول القول ہے، اب اس کا یہاں محذوب ہے، فاعل کون ہے، لیکن کنٹینیویشن میں بات چل رہی ہے، یہ ملاؤ کا تو کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کا تو کلام ہو نہیں سکتا، اللہ کسی سے دعا نہیں کرتے، تو پھر لازمی بات ہے اس کے فاعل نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے۔
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ پھر مقولہ ہے، مقولے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کلام دعائیہ ہے یہ. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو اور 2-3 منٹ دے رہا ہوں. اب ایک بار پھر صرف اس کی گرامیٹیکل انالیسس کیجیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اینی اردو میننگ اور انگلش. چلیے. بیما میں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سر. بیما یہ مل کے بیما کنٹریکشن ہے اس کے، اچھا اما بیما، یہ اس کو بالکل اس معاملے میں اس چیز میں وہ چیز اس کیا ہے، کذبون، وہ کذبونی، وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اس معاملے میں میری مدد کیجیے. اور یہ مدد جو ہے ان کے دلوں کو پھیرنے میں ہی ہو سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ویسے تو ہاتھ کا اشارہ ہے قرآن میں کئی جگہ کہ جیسے 2 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو ملا کے اشارہ کیا کہ اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کے انسانوں کے دل ان 2 انگلیوں کے بیچ میں، جس طرف چاہیں ان کو پھیر دیں. تو اسی لیے دعا کریں کہ یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں اور یہ آپ کی مدد کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کمر آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہیں اور اس کو آپ کو بغیر معنی بتائے کہ صرف گرامیٹیکل انالیسس کر کے سمجھانا ہے. چھوٹی سی آیت. جی. خالہ فعل اور فاعل ہے. ربن سنی بما کذبون یہ پورا مقولہ ہے. اب اس کی انالیسس کہتے ہیں ربن سنی، ربی نادا اور منادا ہے. انصرنی یہ نصرہ روٹ ہے، اس کا جو ہے امر بن رہا. نی کی ضمیر ہے خالہ کی طرف، فائل کی طرف، خالہ کے فائل کی طرف ہے. بیما کذبون یہ بیما میں مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی نہیں آ رہا. کذبون جمع ہے کذبا کا، کذبا کذبون جمع ہے، 3rd پرسن پلورل ہے. نی جو ہے یہ نی میں یہ چھوٹی یہ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ضمیر چھپی ہوئی چھٹلانے میں. بیما کذبون. چلیے. بیما بتایا اس مدد کے سلسلے میں، اس سلسلے میں، اس معاملے میں ہے نا. مدد ہونا ہے تو کس معاملے میں؟ that they are denying me، مجھے جھٹلا رہے ہیں اس معاملے میں. اگر آپ مدد کریں تو یہ اوکے. تو اب تم کو آ رہا ہے، آئندہ بھی کبھی ہو تو کوشش کرو، ضرور کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ترجمہ کر دو، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن جب گرامیٹیکل انالیسس کی طرف آؤ تو اس وقت کوئی ترجمہ نہیں، صرف گرامر کے لحاظ سے یہ کیا ہے، مقولہ ہے، جملہ ہے، کون سا جملہ ہے نا، وہ ساری چیزیں وہ صرف گرامیٹیکل انالیسس کرنا. ٹھیک ہے. جی سر. ویری گڈ. کمن اوکے. ہمارا بیل بھی ہو گئی اور سر ایک بات پوچھ لوں؟ ہاں سر ہاں کیوں نہیں با پوچھیں. کو دو بات پوچھیے. جی سر با کو ہم بوجہ بھی لے سکتے ہیں، بوجہ بالکل وہی کہہ رہا جو ہوں، اس کچھ وہ سلسلے جو میں. بتا رہے ہیں مجھے صحیح. بالکل. سو اس میں جار مجرور نہیں ہے بلکہ کنٹریکشن سے الگ معنی. بہت ایسی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی جو کنٹریکشن ہونے سے الگ میننگ دیتا ہے. 2 کلمات کے ملنے سے جار مجرور بھی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے 2 کلمات کے ملنے سے ایک نیا کلمہ بھی بنتا ہے نا. اس معاملے میں، اس وجہ سے یا اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے. وہ سلسلہ کیا ہے؟ کذبون ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ کی بات اور جی سر دوسری بات. تو یہی بات تھی بس. جزاک اللہ خیر. اچھا. ایک خمیرہ ایک وہ تھا کہ فرائیڈے کی کلاس کو ہم ایک دن کے لیے، وہ ایک اصل میں میں دانش سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا کوئی کیا ہے وہ لیکچر ہے یا کیا کہتے ہیں اسے، کوئی حلقہ ہے مسجد میں، وہ سنوں گا. تو ایک دن کے لیے یہ ہم ایوننگ کلاس کے موقع پہ جو بھی اس کا ٹائم ہے
وہ ٹائم پہ ہم گرامر کی کلاس صرف ایک فرائیڈے، ہمیشہ نہیں. دیٹ مینس وہی 6:55 to 7:35 تک، تاکہ میں 7:30 کو وہاں چلے جا سکوں. تو ایسا کچھ اعلان کر دو کلیئر کہ صرف اونلی فار ون فرائیڈے we will follow the evening class timing, evening tafsir class timing, that is 6:55 to 7:35. ٹھیک ہے سر. تو ہو سکتا ہے گرامر ہوگی یا پھر وہ حدیث ہی ہوگی؟ گرامر کی کہاں سے ہوگی بیچ میں؟ آپ نے کہہ دیا گرامر، تو میں نے کہا شاید آپ گرامر کرائیں گے. سلپ آف ٹنگ ہو گیا سر. سوال ہی پیدا نہیں تھا. وہ کلاس اب ایکسکلوزیولی حدیث کی کلاس ہوگی. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. کوئی گرامر کی کلاس نہیں ہوگی اس میں. اس سے پہلے کبھی اس میں ہسٹری کر رہے تھے، کبھی گرامر کر رہے تھے، کبھی حدیث کر رہے تھے. اب نہیں، وہ 40 منٹس میں صرف حدیث. انٹروڈکشن ان کی فائنل کلاس ہوگی، اس کے بعد جب بھی کلاس ہوگی وہاں سے ہم حدیث شروع کریں گے. سو میک اٹ کلیئر دیٹ دس از اونلی فار دس فرائیڈے. The timings will be followed of the evening tafsir class, that is 6:55 to 7:35. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. اوکے، چلو دعا کرو، ختم کرو. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک سر موجود ہیں جو ہماری اتنی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما لیجئے. کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائیے. قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کو صحیح سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کا ثواب تمام شرکا اور تمام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچے، آخرت میں ہمیں تحفے کے طور پہ ملے انشاءاللہ. سر واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر کو وہ بریکٹ کی دعا ہے، سر کو لمبی اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے. سر اپنے کام میں اور زیادہ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب سے بھی اس کوشش کو قبول فرمائیے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ. یہ دعائیں کر کر کے کب تک زندہ رہنے والے ہیں؟ سر دعا میں بہت برکت ہے. دیکھیں نبیوں نے بھی دعا کی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا. چلو اللہ بڑا انشاءاللہ سر، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے اور آپ کے حافظے کو اور بڑھائے انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.